اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی خانہ آبادی۔ مورخین کا بیان ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ مصر ریان بن ولید نے یوسف علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ زلیخا کو اپنے بالا قد میں لائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مسئلے پر غور ہی کر رہے تھے کہ ایک دن آپ کی سواری گزرتے ہوئے آپ کے کان میں ایک ایسی ضعیفہ کی آواز آئی جو یوسف یوسف کہہ رہی تھی۔ حضرت یوسف نے چلتی ہوئی سواری روک دی اور حکم دیا کہ اس ضعیفہ کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آئی تو بروایت ایسی حالت میں تھی کہ یوسف اسے پہچان نہ سکے۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں وہی غمزدہ اور ستم رسیدہ ہوں جو کبھی عزیز مصر کی بیوی کہلاتی تھی۔ پوچھا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ درد فراق نے کمر توڑ دی اور نابینا کر دیا ہے۔ زلیخا کی غم انگیز گفتگو سے حضرت یوسف علیہ السلام متاثر ہوئے اور انہوں نے دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ بروایت جزائری فلما دخلت قال لها، جب زلیخا حاضر دربار ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہی سوال کیا کہ تیری حالت کیا ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ قابل حمد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہی سوال کیا تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا قابل حمد ہے وہ خدا جس نے اطاعت کی وجہ سے غلام کو بادشاہ بنا دیا اور معصیت کی وجہ سے بادشاہ کو حقیر کر دیا۔ پھر پوچھا ہے اسے اے زلیخا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے میری طرف والانہ توجہ کی اور بے تابانہ تعمیل کی خواہش کی؟ اس نے کہا حسن وجہک یا یوسف، تمہارے حسن و جمال نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور صرف مجھے نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام عورتوں کو بے تاب کر رکھا تھا جنہوں نے تم کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جمال محمدی کا ذکر کیا۔ زلیخا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی ان کی محبت کا دم بھرنے لگی۔ فَأُوحِیَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ یوسف، اس کے بعد فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ یوسف انی احببتہا جاہبہا محمدہ، چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتی ہے اس لیے میں بھی اسے دوست رکھتا ہوں، لہٰذا اب تم اس سے نکاح کر لو۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ اب کیا خواہش رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایمان لانا چاہتی ہوں، کھوئی ہوئی بادشاہی کی خواہش مند ہوں، تمہارے بالا نکاح میں آنے کی تمنا رکھتی ہوں۔ اعجاز القصص میں علامہ عبد الواحد میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا تو ایمان لا، چنانچہ وہ اسی وقت ایمان لائی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے آنکھوں کا نور اور بینائی چاہتی ہوں تاکہ تمہارے جمال پر کمال کو دیکھ سکوں، پھر اس کے بعد کھوئی ہوئی جوانی کی خواہش مند ہوں، پھر اس کے بعد تم سے عقد کی تمنا رکھتی ہوں۔ اسی دوران میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یوسف، زلیخا جو کہتی ہے مانتے جاؤ اور سنو، یہ جوانی جو پلٹانے کی خواہش کرتی ہے اس کی تکمیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور جوانی پلٹ آئی۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ پروردگار عالم نے وحی کی کہ یوسف، میری خواہش ہے کہ تم زلیخا سے نکاح کر لو اور سنو، بالائے عرش نکاح ہو چکا ہے، تم بالائے زمین نکاح کرو۔ یوسف نے بارگاہ خداوندی میں سر نیاز جھکا کر تعمیل حکم کا وعدہ کیا اور درخواست کی کہ میرے پالنے والے پھر زلیخا کی جوانی پلٹا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا تھا کہ زلیخا کی جوانی پورے آب و تاب اور حسن و جمال کے ساتھ پلٹ آئی۔ زلیخا جن کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، 18 سالہ دوشیزہ بن گئی اور باہمی مناقت ہو گئی۔ عقد کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو قصر کے حجرہ خالی میں شمس و قمر کا اجتماع ہوا اور رسمیں ادا کی گئی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جناب زلیخا علیہ السلام کے ساتھ بالکل قصص الجواری میں ہے کہ اجتماع نوین میں ہے وقت نال بجا اشقاق جامع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جناب زلیخا کے ساتھ شادی ہو گئی۔ یہ دونوں ایک روح دو قالب کے حصے سے تاخر حیات زندگی گزارتے رہے۔ روایت روضۃ الصفا، خداوند عالم نے انہیں 3 اولادیں دیں، 2 لڑکے 1 لڑکی۔ لڑکوں کے نام افراہیم معیشہ تھے اور لڑکی کا نام رحمت تھا۔ یعقوبی میں افراہیم اور منشی مرقوم ہے اور طبری میں فرا میں اور معیشہ لکھا ہے۔ حاشیہ فرمانی میں لڑکی کا نام رحیمہ لکھا ہے
اور یہ وہی بی بی ہے جو آگے چل کر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ قرار پائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے فرزندوں کا نام افراہیم و میشائیم تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔